الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے بندوں میں سے ایک عظیم انسان کا ذکر ہے۔ ابتدائی زندگی بڑی عجیب تھی، راہزنی کیا کرتے تھے اور اتنے دلیر تھے کہ پورے ایک قافلے کو اور ایک پوری جماعت کو اکیلے جا کے لوٹ لیتے تھے۔ پھر یکلخت زندگی میں انقلاب آیا، راہزنی چھوڑ دی اور بت پرستی چھوڑ دی، اور اس وقت جب عرب میں سارے ہی تقریباً بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے 3 سال پہلے نماز پڑھتا تھا۔ لوگوں نے کہا کیسی نماز؟ انہوں نے کہا خدا کی نماز پڑھتا تھا۔ کہا کس طرف منہ کرتے تھے؟ کہا جس طرف خدا منہ پھیر دیتا تھا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ پھر ایک شخص نے آ کر بتایا کہ تمہاری طرح کا ایک شخص ہے مکہ میں اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر حالات کی خبر لے کر آؤ۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ خدا کی قسم وہ نیکیوں کی تعلیم دیتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو آتش شوق مزید بھڑک اٹھی اور اسی پر قناعت نہ کی، خود چلے گئے اور مکہ جا کر اب کس سے پوچھتے؟ حالات اس وقت یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے چند افراد جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، ان پر مکہ کی فضا سخت ہو گئی تھی۔ تو مکہ میں قیام کیا، زمزم پر گزارا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا مسافر معلوم ہوتے ہو، ساتھ لے لیا، گھر لے گئے، مدارات کی۔ اگلے دن صبح یہ پھر حرم میں آ گئے۔ شام کو پھر حضرت علی نے دیکھا، کہا کہ کیا ہوا، اب تک اپنی منزل نہ پا سکے، چلو میرے ساتھ۔ تو حضرت علی نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت ابوذر نے کہا کہ اگر آپ میری بات کو راز رکھیں تو بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک رسول ہیں جو لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے صحیح راستہ پا لیا، میرے ساتھ ساتھ چلنا، اور میں راستے میں اگر کہیں کوئی مشکوک چیز دیکھوں گا، کیونکہ لوگوں کی نظر ہوتی تھی ان چند افراد پر جو ایمان لے آئے تھے، تو میں جوتی ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، دیوار سے ذرا ہٹ کر تم نکلتے چلے جانا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، مجھ پر وہ دعوت پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر پر اسلام کی دعوت پیش کی تو اسی وقت قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے عاجز ہوں، میں اسے اب چھپا نہیں سکتا، میں تو حرم میں جا کر سب کے سامنے علی اعلان اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ گئے اور حرم میں جا کر سب کو مخاطب کیا کہ ادھر میری طرف توجہ کرو۔ لوگوں نے توجہ کی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا پکڑو اس بے دین کو۔ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ مرنے کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت عباس وہاں موجود تھے، وہ ان کے اوپر گر گئے اور ان کو بچایا اور کہا کہ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ، اس کو مار رہے ہو، جانتے ہو اس کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے اور تمہاری تجارت گاہ ہے، وہ راستہ ہے تمہارا، تمہارے قافلے روک دیں گے ان کے قبیلے کے لوگ۔ اگلے دن پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہاں اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے پھر مارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، سمجھایا اور کہا کہ اپنے قبیلے میں جا کر دعوت دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے نفع دے ان کو۔ تو جا کر سب سے پہلے اپنے بھائی کو دعوت دی جن کو پہلے بھیجا تھا، وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر اپنے تیسرے بھائی کے پاس گئے، وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر تینوں مل کر قبیلے میں آئے تو آدھا قبیلہ اس وقت اسلام لے آیا اور آدھا ہجرت کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے کہہ دیا تھا کہ میں عن قریب یثرب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہاں آ جانا۔ جب آپ کی ہجرت کی خبر ملی تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر خدمت ہوئے اور ہر وقت حاضر خدمت رہتے تھے اور صفہ کے طلبہ میں شامل ہو گئے، ہر چیز کے متعلق پوچھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ علم میں اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حبر الامہ ہیں،
ان کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جانتے اور مانتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم و عمل کے جامع ہیں اور صحابہ میں کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے علم سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آپ کے علم سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زہد، تقوی، ورع، ترک دنیا، ان سب صفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیح الامہ کا لقب دیا تھا۔ امت محمدیہ کے مسیح، تارک الدنیا حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا مشکل وقت تھا، فصلیں پک کر تیار تھیں، شدید ترین گرمی تھی، اور منافقین آہستہ آہستہ کٹ رہے تھے۔ ہر منزل پہ خبر ملتی کہ فلاں ساتھ چھوڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تم سے لا کر ملا دیں گے، اور اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں تو اچھا ہوا اللہ نے اس سے تم کو راحت دے دی۔ ایک مقام پر خبر ملی کہ ابوذر بھی نظر نہیں آ رہے، بچھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گیا۔ حضرت ابوذر کا اونٹ سست تھا، پیچھے رہ گیا، چلانے کی بہت کوشش کی، نہیں چلا، اس سے سارا سامان اتارا، اپنی کمر پہ لادا، اور پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک منزل پر صحابہ رکے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ دور سے کسی آدمی کے آنے کے نشانات اور آثار ہیں، تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ابوذر ہوں گے۔ اب جب وہ قریب آئے اور صحابہ نے دیکھ لیا تو کہا اللہ کی قسم ابوذر ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ دور تھے، آپ نے فرمایا اللہ ابوذر پر رحم کرے، وہ تنہا چلتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، تنہا جئیں گے، تنہا مریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں قیام کیا، اور عہد صدیقی میں بڑے اداس رہتے تھے۔ پھر جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو بالکل ہی دل ٹوٹ گیا، اور پھر شام کی طرف چلے گئے، اور شام کی طرف فتوحات تھیں، اموال تھے، لوگ گھر بنا رہے تھے، قصر اور ایوان بن رہے تھے، اچھے ملبوسات پہنتے تھے۔ تو حضرت ابوذر ان سب سے ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ مال تم کل کے لیے کیوں جمع کرتے ہو، سارا اللہ کے راستے میں دے دو، اور یہ اچھے لباس پہنتے ہو، کیا تمہیں موت یاد نہیں ہے؟ اور آیت پڑھتے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ حالانکہ یہ آیت مبارکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کفار کے بارے میں ہے اور ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جو مال جمع کرتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت ابوذر کہتے تھے نہیں، یہ سب کے بارے میں، کوئی بھی مال جمع نہیں کر سکتا۔ یہ اختلافات وسیع ہو گئے، تو شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو لکھا گیا، انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہاں پر بھی حضرت عثمان نے ان کے سامنے حضرت ابی ابن کعب جو سب سے بڑے قاری قرآن ہیں ان سے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ، ایک آدمی جو مال جمع کرتا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ حضرت ابی ابن کعب یا حضرت کعب تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ تو حضرت ابوذر ڈنڈا لے کر اٹھے اور ان کے پیچھے دوڑے اور کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، جو خزانے جمع کرتے ہیں ان کے بارے میں تم بھلائی کی بات اور خیر کی امید رکھتے ہو؟ فرماتے تھے جب کوئی بھوکا اور ننگا ہو تو کسی کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے کہ وہ مال جمع کرے۔ تارک الدنیا اور امت کے زاہد اور امت میں مسیح الامہ کا لقب پانے والے حضرت ابوذر غفاری، اور علم و عمل کے جامع اور تقوی کے بہترین مینار اور مثال حضرت ابوذر غفاری۔ حضرت عثمان نے پھر ان سے کہا کہ آپ مدینہ کے قریب یہ گاؤں ہے ربضہ، وہاں چلے جائیں، کیونکہ یہ لوگوں پہ بہت ناراض ہوتے تھے اور خاموش نہیں رہتے تھے، جو چیز غلط دیکھتے تھے اس پر ٹوکتے تھے، اور لوگ وہ بعض اوقات ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ تو ربضہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں اس حال میں وفات پائی کہ ان کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ محترمہ تھی اور جسم کے کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو آپ کو پہنانے کے لیے چادریں تک نہیں ہیں اور آپ کی حالت بہت خراب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے کہا تھا کہ تم میں سے، ہم 3-4 لوگ تھے، کہا کہ تم میں سے ایک آدمی صحرا میں مرے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں آ جائے گی، وہ اسے دفنائے گی۔ تو میرے سارے ساتھی دنیا سے جا چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں وہی ہوں، تم جا کر دیکھو کوئی نہ کوئی آتا ہوگا۔
تو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی جاتی کبھی ٹیلے کی طرف، دیکھتی کسی کے آنے کے نشان، پھر پلٹتی حضرت ابوذر کو دیکھتی، پھر گئیں تو 2-3 چکروں میں انہوں نے کسی کے آنے کے نشان دیکھے، ایک جماعت تھی ان کو بلا لائی، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو گھر والی نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فداک ابی و امی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت ابوذر نے کہا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی حکومتی عہدیدار ہے تو وہ میرے کفن کے لیے کوئی چیز نہ دے، وہ سب کسی نہ کسی ذمہ داری پر تھے۔ ایک انصاری جوان تھا، وہ کسی ذمہ داری پر نہیں تھا، اس نے کہا جی میں کسی ذمہ داری پر نہیں ہوں، اور میرے پاس 2 چادریں ہیں جو میری ماں کے ہاتھ کی کتی ہوئی ہیں، انہوں نے بنی ہیں، میں اس میں آپ کو کفن دوں گا۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تم ہی مجھے کفنانا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اسی جماعت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی انتقال کے بعد، اور انصاری نوجوان کی ان چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ دنیا سے اس حال میں گئے کہ صرف پیالہ تھا اور جسم کے کپڑے تھے، اور کسی نے کہا کہ آپ کی ساری نرینہ اولاد فوت ہو گئی، تو کہا کہ ہاں میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے دارالفنا سے میری اولاد کو لیا اور دارالبقا میں اسے ہمیشہ کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ایسی زندگی بسر کی ہے کہ قرآن ان کی مثالیں دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارات دیتے ہیں۔ اور یہی ہیں وہ لوگ جو صحیح معنوں میں نمونہ عمل اور نمونہ کامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے صحابہ کرام کی جماعت نمونہ کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور اللہ تعالیٰ ان کی اتباع اور پیروی ہم سب کو عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com